حامدا و مسلیا اما بعد۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اور بھی احکام ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے، گرچہ اس کا صیغہ الگ ہے، انداز الگ ہے، لیکن اس سے یہی حکم حاصل ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کون سا حکم ہے اس میں؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور صرف اللہ سے مدد مانگو، اس کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ یہ حکم نکل کے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ کیسے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی جب ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ یا تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں چاہتے، مدد نہیں مانگتے، تیرے ساتھ کسی اور سے ہم مدد نہیں چاہتے، مدد نہیں مانگتے۔ یہ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہوا۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو بات اس میں ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دونوں جملے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا جملہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو کون سا جملہ یہاں پہ آیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور سے بھی مدد چاہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا معبود، سچا معبود، برحق معبود، حقیقی معبود صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کرنے کے لائق، جو عبادت کا مستحق ہے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ تو ہمارا معبود، معبود برحق، سچا معبود صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا۔
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اللہ کو معبود بھی ماننا ہے اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ کو معبود مان لیا، زبان سے کہہ دیا، دل سے مان لیا، عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت بھی کریں، نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اگر صاحب نصاب ہیں تو، ہے نا، اسی طریقے سے حج کریں اگر صاحب استطاعت ہیں تو، عمرہ کریں اگر صاحب استطاعت ہیں تو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو معبود مان لیا تو کافی ہے، نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو دل سے اپنا رب، اپنا معبود ماننا، زبان سے بھی کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور پھر عمل کر کے اس کو ثابت کرنا۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جو دیگر عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، دعا ہے، اور توکل اللہ پہ رکھنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا فرض اور واجب ہے۔ کوئی اللہ کو معبود تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو رکوع نہیں کرتا ہے، اور جو بھی عبادتیں ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، بلا دلیل، بلا ثبوت ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا صرف دل سے مان لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے بھی مانو، زبان سے بھی کہو اور عمل بھی کرو۔ تو ایاک نعبد سے یہ بات معلوم ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی بھی عبادت کی جائے اور دوسروں کی بھی عبادت کی جائے تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے یہ بھی غلط ہے، کوئی اللہ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کی بھی عبادت کرے، اللہ کو بھی معبود مانے دوسروں کو بھی معبود مانے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت سے دور ہونا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ جیسے اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، دوسرا کوئی اور رب اور معبود نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کسی اور کو ہم حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا ہمارا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مان سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم دوسروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ حاجت روا مینس حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا، ایسی حاجت اور ضرورت جو صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ جیسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد ایک ضرورت ہے انسان کی، تو اولاد دینے پر کون قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ صرف اللہ۔
یہ ضرورت ہماری کون پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ، کوئی دوسرا یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تو اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ وہ بھی اولاد دینے والا، اولاد دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ روزی دینا، رزق دینا انسان کی ضرورت ہے، رزق اور روزی، اس کا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ رزاق کون ہے؟ الرزاق اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو روزی دینے والا سمجھیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی روزی دینے والا سمجھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ مشکل کشا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مشکل دور کرنے والا، مشکل کو ٹالنے والا، مشکل کو دور کر دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ایسی مشکل جس کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، کوئی دوسرا دور نہیں کر سکتا، اس میں ہم صرف اللہ ہی کو مشکل کشا مانیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کیا ہے؟ کوئی بیماری ہے، بہت بڑی مشکل ہے، بیماری، مرض، اس مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ شافی کون ہے؟ صرف اللہ ہے شافی، وہی معافی ہے، عافیت دینے والا ہے۔ تو صرف اللہ کو مشکل کشا ہم سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا نہ سمجھیں۔ تو جب اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے تو ضروری ہے کہ ہم حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے کس کو پکاریں؟ صرف اللہ کو پکاریں، دوسرے کو نہ پکاریں۔ اس میں ہم کس سے مدد مانگیں؟ صرف اللہ سے، کسی اور سے مدد نہ مانگیں۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، روزی میں کشادگی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمارا ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے؟ اللہ۔ سر جھکے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے۔ کسی اور کے در پر نہ جائیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کے لیے صرف اللہ۔ اگر ہم حاجت روائی یا مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن میں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ احد کا لفظ آیا، احد کہتے ہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کو، اینی ون، کسی کو مت پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں آپ کو نہیں پکار سکتا ہوں، کیا نام ہے؟ منذر۔ تو جیسے میں نے کہا اے منذر مجھے پانی دیجیے، میں نے آپ کو پکارا کہ نہیں پکارا؟ تو اللہ یہاں پہ منع کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ مطلب حاجت روائی اور مشکل کشائی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اولاد، شفا، روزی وغیرہ وغیرہ، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ یہ ہے کسی کو مت پکارو، کسی میں بت بھی شامل ہے، قبر بھی شامل ہے، نبی بھی، فرشتہ بھی، ولی بھی، بزرگ بھی، علی بھی، حسین بھی، خواجہ غریب نواز اور نظام الدین اولیاء، اجمیر شریف والے، معین الدین چشتی، داتا دربار والے، جس کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، سب اس میں شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو ان چیزوں میں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں بت کو تو نہیں پکار سکتے لیکن قبر کو پکار سکتے ہیں، دیوی دیوتا کو تو نہیں پکار سکتے لیکن بزرگ کو پکار سکتے ہیں، ولی کو پکار، ایسا نہیں، یہ فرق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کسی میں سب داخل ہے، کسی کو مت پکارو، اس لیے کہ ان چیزوں کا اختیار نہ بت کو ہے نہ قبر کو ہے، نہ دیوی دیوتاؤں کو ہے، من گھرت دیوی دیوتا ہوتا ہی نہیں ہے، اسی طرح اولیاء اور صالحین کو بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اختیار صرف اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ہاں دوسری جو چیزیں ہیں جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ عربی سکھا دیں، آپ نے ہم سے مانگا، ہم سے مدد لی، ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے عربی کی۔ آپ کو انگلش آتی ہے، مجھے نہیں آتی، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں مجھے انگلش سکھا دو۔ آپ کے پاس کار ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہاسپٹل پہنچا دو۔ آپ میکینک ہے، میری کار خراب ہو گئی، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میری کار ٹھیک کر دو۔
تو اس طرح سے ایک دوسرے سے مدد مانگنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حاجت روائی مشکل کشائی میں نہیں آتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، علم دیا، ہنر دیا ہے، تو ان چیزوں میں ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اسلام کا حکم ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرنا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برے اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدد لی کہ یا نہیں لی؟ جہاد میں مدد لیا کہ نہیں لیا؟ ہجرت میں مدد لیا کہ نہیں لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مدد لی، صحابہ کرام نے نبی کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام نے مدد لی، عیسیٰ علیہ السلام نے مدد لی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں، دنیاوی اختیارات جو اللہ نے ایک دوسرے کو دے رکھے ہیں، کسی کو اللہ نے انجینئر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو ٹیکنیشین بنایا، کسی کو الیکٹریشین بنایا، ہے کہ نہیں؟ دنیا کی جو ضرورتیں ہم سب ایک دوسرے کی پوری کرتے ہیں، کوئی آدمی کمپلیٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم ایک دوسرے سے مدد ان چیزوں میں لے سکتے ہیں، لیکن جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ سے مدد لی جائے گی، دوسرے سے نہیں۔ اگر ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی پکارتا ہے تو یہ کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ان چیزوں میں پکارے گا کوئی، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، ہے کہ نہیں، روزی وغیرہ کے لیے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ کے ساتھ جو کسی اور معبود کو پکارے گا تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہوگا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اللہ نے کہیں نہیں بھی کہا ہے، کہیں بھی نہیں کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو پکارو۔ تو جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو گویا اس نے معبود بنا لیا۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے اللہ اس کا حساب لے گا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کس کو یہاں پہ کافر کہا اللہ نے؟ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والوں کو۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والا کافر کیسے ہو گیا؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اللہ نے کہا کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، ٹھیک ہے؟ اور تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکار رہے ہو، تو گویا کہ اللہ کے اس حکم کا انکار کر رہے ہو، نہیں مان رہے ہو اللہ کی بات کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اور تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہو، تو گویا کہ اللہ کی اس بات کو تم نہیں مان رہے ہو۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کی بات کو نہ ماننے والا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اس حالت میں مر جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا اپنی زندگی میں، اس نے توبہ نہیں کیا اور مر گیا، اللہ کے علاوہ قبروں پہ، مزاروں پہ، درگاہوں پہ جاتا تھا اور وہاں اولیاء صالحین کو، قبر والوں کو پکارتا تھا، ان کے سامنے سجدہ کرتا تھا، ان کے سامنے جھکتا تھا، اولاد کے لیے، ہے نا، شفا کے لیے، روزی کے لیے، اور اس نے توبہ نہیں کیا اور مر گیا، اسی طرح کا اس کا ایمان اور عقیدہ تھا، اسی طرح کا عمل تھا شرک والا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا تھا، اسی حال میں مرا، اس نے توبہ نہیں کیا، دخل النار، تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف اللہ کو پکارو، دوسرے کو مت پکارو ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ نبی نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد طلب کرو تو کس سے؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ کچھ بھی مانگنا ہے آپ کو، روزی مانگنا ہے، روزی میں کشادگی، اولاد مانگنا ہے، شفا مانگنا ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے، کچھ بھی اس طرح کی، جو بھی، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش برسا دے، ٹھیک ہے، تو صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے مت مانگو، صرف اللہ سے مدد طلب کرو، کسی اور سے نہیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی اہم آیت ہے، سورہ فاتحہ کا یہ دل ہے۔
یہ اصل خزانہ ہے سورہ فاتحہ کا۔ اس آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اچھی طرح سے تو ہم اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، شرک سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ شرک جو امت میں پھیلا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بتایا نہیں جاتا ہے۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے سب کچھ دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا وہی ہے، لیکن ہم ولی کو، بزرگ کو جو ہم پکارتے ہیں تو یہ سمجھ کے پکارتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ سفارشی ہیں، یہ واسطہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ سے قریب ہیں، اللہ تک ان کی پہنچ ہے، ہم گناہ گار ہیں، ڈائریکٹ ہمیں شرم آتی ہے اللہ سے مانگنے میں، کس منہ سے مانگیں، تو پہلے ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ یہ سب بہانہ ہے، یہ سب غلط تعبیر۔ ڈائریکٹ اللہ کو آپ پکارو، اللہ نے کہا ہے ڈائریکٹ پکارنے کو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر بات ہوگی کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو ماننے اور شرک سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں، کسی بھی طرح کا کفر یا شرک یا اس کا شائبہ پایا جاتا ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کی بھی ہمیں فکر اور اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ